نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت قابل احترام حاضرین و ناظرین، آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے اسم ذات اللہ کا تصور کیسے کریں۔ ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے معبود، ہمارے مسجود، ہمارے پالنہار، ہمارے پروردگار کا اسم ذات لفظ اللہ ہے، اور اس حوالے سے محققین نے بہت کچھ لکھا اور اپنی اپنی توجیحات پیش کی ہیں۔ اگر ان تمام توجیحات میں جائیں گے تو ہماری بات ذرا گنجلک ہو جائے گی۔ مجھے اس حوالے سے جو تحقیق بہت پسند آئی وہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا، اور یہ اصل میں علم ہے، وصف نہیں، کیونکہ لفظ اللہ موصوف ہوتا ہے اور کسی موصوف کی صفت نہیں بنتا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صفات متعدد ہیں اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موصوف کی ضرورت ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر لفظ اللہ مشتق اور صفت ہو تو پھر لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ صفت کلی ہوتی ہے اور شرکت کثیرین سے مانع ہوتی ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے نہیں بنی، اسی طرح اس کی ذات پہ دلالت کرنے والا لفظ بھی کسی لفظ سے نہیں بنا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے۔ امام طحاوی اور کثیر عارفین جو ہیں ان کا بھی یہی قول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مرحلے پر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور ہر شے سے منقطع ہو کے اسی کے ہو رہو۔ اس وقت ہم اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے پہ بات کریں گے اور کسی دوسرے مرحلے پہ دوسرے حصے کو موضوع سخن بنائیں گے۔ محترم حاضرین و ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا کہ انسان اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اور جب طویل مدت تک اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے گا تو پھر اس کے دل سے اسم محو ہو جائے گا اور صرف مسمی باقی رہے گا۔ گویا اسم کا ذکر پہلا مرحلہ ہے اور اس کے بعد کئی اور مرحلے ہیں۔ اب صاحبو، میں ایک تمثیل کے ذریعے اسم ذات اللہ کے تصور کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری نانی صاحبہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پکی فقیرنی تھیں، اور وہ صاحب کرامت اور صاحب حال ولیہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بس ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتی اور دن بھر ہولے ہولے اللہ کو یاد کرتی، اور جب لوگ رات کو سو جاتے تو رولے رولے اللہ کو یاد کرتے۔ اتفاق یہ ہے کہ جس گاؤں میں وہ رہتی تھیں اس میں بہت کم آبادی تھی، اور اس کے چاروں طرف پہاڑ اور جنگل تھا، اور رات کے پچھلے پہر جب وہ اللہ میں گم ہو کر اور اللہ میں کھو کر اللہ ہو اور حق ہو کی صدا بلند کرتی تو جہاں پہاڑوں سے آواز ٹکرا کر آواز کی بازگشت دور تک سنائی دیتی، وہاں اپنے اندر بھی ایک بازگشت محسوس ہونے لگتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری نانی مرحومہ مزارات پہ بڑی باقاعدگی سے حاضری کا اہتمام کرتی اور میلوں پیدل چل کر جاتی تھیں، لیکن میں آج بھی حیران ہوں کہ اتنی عمر رسیدہ، اتنی کمزور، اتنی ضعیف، اتنی نزار و نعیف ہونے کے باوجود وہ کس طرح ان پہاڑوں کو اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے اتنی طویل مسافتیں کیسے طے کرتی تھیں۔ لیکن پھر اقبال کی وہ بات فوراً ذہن میں آتی ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام قرآنی آیات میں اور احادیث بینات میں جا بجا موجود ہیں۔
ہر جلالی و جمالی نام پہ جاں فدا کہ اس نام کی نسبت میرے اللہ سے ہے، لیکن اس وقت بات صرف اللہ کی یعنی اسم ذات کی، اللہ خالق ارض و سما کا اسم ذاتی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ بس اللہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسم اللہ کے حروف کو اگر آپ ایک ایک کر کے ہٹاتے جائیں اور پھر بھی اس کے معنی اور مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ مثلا اللہ کے لفظ الف کو ہٹا دیں تو پیچھے بچے گا للہ، جس کے معنی ہے اللہ کے لیے۔ اب آپ کیا کریں، لام کو بھی ہٹا دیں اور الف کو واپس لے آئیں تو بنے گا الہ، یعنی معبود، معبود حقیقی۔ اب الف لام دونوں کو ہٹا دیں تو پیچھے بنے گا لہو، جس کے معنی ہے اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے۔ اور پھر لام کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے ہا بچ جائے گا، یعنی ہو، وہ، اندر بھی ہو تے بار بھی ہو۔ حضرت سلطان بہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ اندر بھی ہو تے بار بھی ہو، پھر بہو کتھے لبیندہ ہو، تو پھر پیچھے بچے گا ہو، جس کے معنی ہے وہ، یعنی اللہ۔ اور پھر اگر ہاں کو بھی ہٹا دیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی حرف سو ہو جائے گا اللہ ہو، اللہ ہو۔ آئے دن آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کسی تربوز پہ کسی نے لکھا ہوا دیکھا اللہ، کسی گائے کی پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا بڑا خوبصورت لفظ اللہ، اور اس طرح کے درختوں پہ، پتوں پہ، دیگر کئی چیزیں اخبارات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں۔ میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن لفظ اللہ یا اللہ کا یہ جو اسم ذات ہے، ذاتی نام ہے، اس کا چرچا اور شہرہ بہت زیادہ ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ایک پیچیدہ بات ہے اور اس کو کوئی پیچیدگی پسند ہی بتا سکتا ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ کے اندر جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جلال کے خواہشمند ہیں یا جمال کے خواہاں ہیں۔ ذکر ضرور کریں، خواہ وہ اللہ کے جلالی ناموں کا ہو یا اس کے جمالی ناموں کا ہو، لیکن اللہ کو ساتھ ضرور رکھیں۔ مثلا یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا ستار، یا اللہ یا قہار۔ صوفیہ کرام ذکر کراتے ہوئے بسا اوقات یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ذات کے تصور پہ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ لکھا ہوا دیکھو یا اپنے دل پہ لکھو اللہ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اگر یوں تصور کیا جائے، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسمان کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ، تصور کرتے جائیں اور تصور میں کھوتے جائیں، بالکل کھو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کو یوں محسوس ہونے لگے گا کہ اللہ نے پورے آسمان کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ اب آسمان ختم ہو گیا ہے اور اللہ باقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کو چاند پہ لکھا ہوا دیکھیں، آہستہ آہستہ ساری چاندنی سمٹ کے اللہ میں آ جائے گی۔ اب چاند دکھائی نہیں دے گا، مگر چاندنی سے لکھا ہوا اللہ ضرور دکھائی دے گا۔ اب آپ سورج کے اوپر لکھا ہوا دیکھیں، بڑی سرعت کے ساتھ، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ سورج کی ساری روشنی اور تمازت اللہ کے اندر بھر جائے گی۔ سورج کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے جلال کا مظہر ہے۔ پھر آپ کیا دیکھیں گے کہ جب سورج کی ساری روشنی اور تمازت جو ہے وہ سمٹ کے لفظ اللہ کے اندر آ جائے گی، تو پھر سورج ناپید ہو جائے گا اور شعاعیں اور روشنیاں بکھیرتا ہوا اللہ پیدا ہو جائے گا۔ اب اللہ کا نام لے کر زمین کی طرف توجہ کریں، زمین پر اللہ غالب آ جائے گا اور زمین اللہ کے پیچھے چھپ جائے گی۔ یہ بھی اس کے اسم ذات کے تصور کی مختلف صورتیں ہیں۔ صاحبو، یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہم اسم اللہ کا تصور کر رہے ہیں اور ہر شے اللہ کے اندر معدوم ہو رہی ہے، لیکن ایک وہ مرحلہ بھی ہے جہاں اسم بھی محو ہو جاتا ہے اور بس مسمی باقی رہ جاتا ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کرتا چلوں کہ پانی میں بھی اللہ کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ پانی جو زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے،
جس کے بارے میں اس خالق ارض و سما نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور تمام جاندار اشیاء ہم نے پانی سے پیدا کی ہیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پانی اور پانی کے حوالے سے خالق ارض و سما کی کرشمہ سازیوں سے متعلق کم و بیش قرآن کریم میں 50 مقامات پر ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی ہے، لیکن اس وقت ہمارا یہ موضوع گفتگو نہیں، بات ہو رہی تھی صرف پانی میں اللہ کا تصور کیے جانے کی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ صاحبو، یہاں بڑی جولانی ہے، سخت طغیانی ہے، لہریں ہیں، موجیں ہیں، جلال ہی جلال ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ پانی ایک آئینہ ہے اور آئینے میں عکس نظر آتا ہے۔ اللہ کا تصور کرتے کرتے یہاں کہیں تصویر یا تجلی کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ اس حوالے سے پانی میں اللہ کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے، اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو پھر بابا لال شاہ قلندر مری والے، سوراسی کو مری والے، اور بری سرکار راول پنڈی والے یا اسلام آباد والے، ان سے پوچھیں، یا پھر خاکی شاہ صاحب جن کا مزار جو ہے وہ یہاں چکوال میں ہے، ان سے پوچھیں، یا پھر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہم جن کا مزار جو ہے وہ سمندر کے کنارے کراچی میں ہے، ان سے پوچھیں، جنہوں نے ندی نالوں اور دریاؤں اور سمندروں کے قریب ڈیرے ڈالے ہیں اور اپنے جاہ و جلال سے یہ دکھایا ہے، جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ خرق عادت بھی ہے اور خلاف معمول بھی۔ صاحبو، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو اس کے جلال میں بھی جمال کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم تو اس کے جلال میں بھی جمال کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کی شان صمدیت میں بھی اس کی رحمت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم تو آپ کو صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہو، یا اللہ سے بات کرنی ہو، یا پھر اللہ سے درخواست کرنی ہو، تو آغاز بس اللہ سے کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔